السلام علیکم۔ کلاس 4 اسلامیات کے لیے موسم سرما کی تعطیلات کا کچھ کام تیار کیا گیا ہے، جس میں ہمارا پہلا سبق سفر طائف آتا ہے۔ آج ہم سفر طائف کو سمجھیں گے اور اس کے کام کو مکمل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ طائف کا سفر کیسا تھا۔ حضرت ابو طالب اور حضرت ختیجہ، جیسا کہ ہم نے جانا کہ 10 سنہ نبوی میں انتقال فرما گئے تھے۔ آپ دونوں کے انتقال کے بعد کافروں کا ظلم مزید بڑھ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کا کام جاری رکھے ہوئے تھے، لیکن کافرین آپ کو تکلیفیں دینے سے باز نہ آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جا کر اسلام کی دعوت دیا کرتے، یہ آپ کے پیچھے پیچھے آتے اور آپ کے خلاف باتیں کرنے لگتے، یعنی آپ کی مشکلوں میں اضافہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے۔ اسی اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ وہ مکے سے باہر جا کر اسلام کی دعوت کا کام شروع کر دیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف جانے کا ارادہ کیا۔ طائف مکہ سے جنوب مغرب کی طرف ہے۔ اچھے موسم اور عمدہ زمین کی وجہ سے اس کے کھیتوں اور باغوں میں خوب پیداوار ہوتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہنچے تو یہاں 3 بھائی موجود تھے جو کہ سرداروں میں جن کا شمار ہوا کرتا تھا۔ ایک کا نام تھا سردار عبد یالیل، دوسرے کا مسعود اور تیسرے کا حبیب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو تینوں بھائیوں نے آپ کا طرح طرح سے مذاق اڑایا اور آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ لوگ آپ کی بات کو نہیں سمجھیں گے۔ اس کے علاوہ ان تینوں بھائیوں نے آپ کے پیچھے کچھ شرارتی لڑکوں کو لگا دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نعوذ باللہ پتھر برساتے اور آپ کو لہو لہان کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں کی تاب نہ لا کر بیٹھ جاتے تو وہ آپ کو پھر کھڑا کرتے اور پھر پتھر برسانے لگتے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ مشکلیں برداشت کی۔ آپ شہر سے نکل کر ایک باغ میں بیٹھ گئے جو 2 نیک دل بھائیوں کا تھا۔ ایک کا نام تھا عتبہ بن ربی اور دوسرے کا نام تھا شیبہ بن ربی۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے غلام کے ہاتھ انگوروں کا گچھا بھیجا۔ یہ غلام یقیناً عیسائی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر وہ آپ پر ایمان لے آیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے، لہٰذا آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے تو ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اگر آپ فرمائیں تو دونوں پہاڑوں کو ان ظالموں کے اوپر گرا دیا جائے، لیکن آپ نے جواب دیا نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کو مانیں گے اور اس کی عبادت کریں گے۔ یعنی اتنے ظلم اور ستم برداشت کرنے کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے، بہت افسردہ تھے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے اس کی پرواہ نہیں، لیکن اگر تو مجھ سے ناراض ہے تو پھر مجھ پہ اپنا رحم کر اور مجھ سے راضی ہو جا۔ لیکن جب آپ یہ دعا کر رہے تھے اور فرشتہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے عذاب سے انکار کر دیا کہ نہیں، ان لوگوں پر عذاب نہ بھیجا جائے، بلکہ ان لوگوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو یقیناً اسلام قبول کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف سے واپسی کا سفر اختیار کیا۔ راستے میں جب آپ واپس آ رہے تھے تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نخلا کے مقام پر قیام کیا۔ آپ نے وہاں نماز ادا کی، قرآن پاک کی تلاوت کی۔ جنوں کی ایک جماعت وہاں سے گزری اور آپ پر ایمان لے آئی۔ نخلا سے آپ غار حرا میں تشریف لے آئے۔ ایک بار حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن گزرا؟ تو آپ نے فرمایا، تمہاری قریش کی طرف سے مجھے بہت تکلیفیں پہنچیں،
لیکن سب سے سخت دن وہ تھا جب میں نے طائف میں ابا یالیل کے سامنے اسلام کی دعوت رکھی اور اس نے دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے سفر کو سب سے زیادہ اپنے لیے مشکل ترین اور تکلیف دہ قرار دیا۔ اس کے بعد جو کام آپ کو دیا جا رہا ہے اسے اسلامک میں لکھیں اور مکمل کریں۔ شکریہ۔